ہمارا جو دشمن ہے وہ اتحاد کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ان کا مقصد ہے گریٹر اسرائیل، کہ سوشل میڈیا از اے ویپن، کہ جو حکمران فلسطین اور مظلوموں کے لیے آواز نہیں اٹھاتا، جو حکمران انصاف اور عدل قائم نہیں کرتا، ان کو ووٹ نہیں دیا جائے گا۔ یہ بات جو ظلم ہو رہا ہے اور ہم اپنی نفسوں پہ جو ظلم کر رہے ہیں، اس سے کس طرح نکلا جائے؟ اور یہ چینج اصل میں ایک انقلاب ہے۔ ہمیں ایک ہی ہو کر، ایک ہی امت کی شکل اختیار کر، بنگلہ دیش سے لے کر موراکو تک ایک ہی خلیفہ کے ماتحت خلافت کا نظام قائم کرنا ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے، اور میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس غفلت کی نیند سے اور اس خوابوں میں جو مٹیریلسٹک خواب ہمیں دکھائے جا رہے ہیں بار بار اس سوشل میڈیا کے ذریعے، ہمیں اس سے نکلنا ہوگا۔ اور یہ سوشل میڈیا میں بار بار اس حوالے سے ہمیشہ ویڈیوز اس لیے بناتا ہوں کہ ابھی بہت سے لوگوں کی یہی کمنٹس رہے، بہت سے لوگوں کی یہی شکوے رہے کہ ہم جب بائیکاٹ کرتے ہیں کسی اسپانسر کی یا کسی اسرائیل کی، مثال طور میں KFC کی، میکڈونلڈس کی، یا کسی بھی پیپسی کی، تو ہم ان چیزوں کی جب بائیکاٹ کرتے ہیں تو ہم موبائل فون کی کیوں نہیں کرتے جو اسرائیل کو مطلب اس سے فنڈنگ ہوتی ہے، یا ہم ان سوشل میڈیاز کی کیوں نہیں کرتے جس سے اسرائیل کو فائدہ ہوتا ہے، جس سے اس کو فنڈنگ ہوتی ہے، اور اس سے پھر وہ مشینریز اور ویپنز لیتے ہیں اور اسے فلسطین اور مظلوموں کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ تو میں صرف آپ لوگوں کو صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا از اے ویپن، یہ کوئی ٹول نہیں ہے، یہ ایک ویپن ہے، ویپن، اور ویپن کو ہم دشمنوں کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ جو پروڈکٹس ہے اس کو ہم ان کے خلاف یوز نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ صرف ون وے ہے۔ ون وے کا مطلب جانتے ہیں، آپ نے پیسے دیے، پھر اگر اسے آپ نے استعمال کرنا ہے یا نہیں کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن سوشل میڈیا ایک ایسی ہتھیار ہے کہ اگر اس پر ہم اپنی ذات کی خاطر نہیں بلکہ حق کی راہ کے لیے پیغام اپلوڈ کرے، آرٹیکلز لکھے، فلسطین کے لیے حق کی آواز بلند کرے، تو اس سے اسرائیل کو، اس سے ان کو بہت بڑا نقصان ہوگا، یہ بات ذہن نشین کر۔ لیکن اگر ہم اپنی ذات کے لیے اور فضول گمراہیوں والی چیزوں میں یہ ویڈیوز، یہ تصاویر ان اکاؤنٹ سے اپلوڈ کریں، تو اس سے بہتر ہے کہ ان سوشل میڈیا ایپس کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اگر بائیکاٹ نہیں کرنا تو پھر ان سوشل میڈیا ایپس کو ان کے خلاف استعمال کرنا ہے۔ ایک اور اہم بات جس پہ میں زور دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی جو انڈیا کا مسئلہ سامنے آیا، اب ہمارا جو دشمن ہے وہ اتحاد کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ان کا مقصد ہے گریٹر اسرائیل۔ تو انہوں نے امریکہ کو ایلائی بنایا، ابھی وہ انڈیا کو بھی ایلائی بنایا ہے، اور وہ ساتھ ساتھ میں اس چیز کو ایکسپینڈیچر کی طرف لے جا رہے ہیں، ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، کشمیر کی طرف، پاکستان کی طرف آہستہ آ رہے ہیں، اور اسی طرح شام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا نیوز میں آج کل کہ شام بھی مطلب وہ اپنے آپ کو اس غلامی میں لا رہا ہے اسرائیل اور امریکہ کی۔ تو یہ آہستہ آہستہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں گریٹر اسرائیل کی طرف۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہمارے حکمرانوں اور ہمارے ایمان کا ہے، کیونکہ ہمارے دلوں میں عقیدہ ہے لیکن ایمان نہیں ہے۔ وہ یقین والا ایمان پیدا کرنا چاہیے کہ ہم، اور یہ جو جہاد کے بارے میں جو ہم بات کرتے ہیں، اب ہم نے مذاق بنا ہے جہاد ایک ضروری حصہ ہے اسلام کا، یہ بات ذہن نشین کر لی ہے، یہ بات یاد رکھیے، جہاد بہت ضروری ہے۔ ہمارے حکمران اگر بزدل بن چکے ہیں اور فلسطین کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھا رہا، تو ہمیں بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان کو ووٹ دینے والے کوئی نہیں اور بلکہ ہم لوگ ہیں۔ ہم لوگوں نے اسی حکمرانوں کو ووٹ دی،
تو اس بات کو آزمائیں، کیونکہ یہ ایک امتحان ہے، اس امتحان سے نتیجہ نکالے کہ جو حکمران فلسطین اور مظلوموں کے لیے آواز نہیں اٹھاتا، جو حکمران انصاف اور عدل قائم نہیں کرتا، ان کو ووٹ نہیں دیا جائے گا۔ یہ بات بھی ذہن نشین کر دیں، کیونکہ قیامت کے دن ہم سے حساب ہوگا کہ آپ نے ظالم کو کیوں ووٹ دیا۔ صحیح، ہم آنکھیں بند کر کے ووٹ دیتے ہیں، ہم آنکھیں بند کر کے فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ ہم جذباتی لوگ ہیں اور ہمارے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے۔ اسی وجہ سے ہم آنکھیں بند کر کے فیصلہ کرتے ہیں، ہم تحقیق نہیں کرتے، ہم کسی چیز کو سامنے رکھ کر اس سے مد نظر رکھتے ہوئے کسی چیز کا فیصلہ نہیں کرتے، بلکہ جو چیز ہمارے کانوں میں کہی جاتی ہے وہ ہم کہتے ہیں، کیونکہ یہی اصل غلامی ہے۔ اصل غلامی دلوں اور ذہنوں کی غلامی ہوتی ہے، جس میں آج ہم ملوث ہیں افسوس کے ساتھ۔ اب اس سب چیزوں میں ان سب یہ جو ظلم ہو رہا ہے اور ہم اپنی نفسوں پہ جو ظلم کر رہے ہیں، اس سے کس طرح نکلا جائے؟ سب سے پہلی اور ہمیشہ یہی بات کلیئر ہے، اس مطلب یہ ہے کہ آج جس چیز نے ہم میں ہر ایک کو، جس وبائے عام نے آج ہمیں گھیرا ہوا ہے، وہ ہے خواہشات نفس۔ اور خواہشات نفس کو فروغ دینے والی چیز مغربی نظریات ہے جو آج ہم پر امپلیمنٹ کیے جا رہے ہیں، دوز ویسٹ آئیڈیالوجیز۔ وہ فحش کام، وہ فحش ڈرامے، وہ فحش موویز، وہ فحش نظریات، وہ فحش فیشنز، وہ فحش ٹرینڈز، انہی چیزوں نے ہمارے آنکھوں کو گمراہ کیا ہے، ہمارے دلوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ تو سب سے پہلے قدم جو ہمیں اٹھانا چاہیے وہ اپنی ذات میں ایک انقلابی چینج لانا ہے، جس کی ہم بات کرتے ہیں خلافت۔ خلافت اپنی ذات کو ایک رویہ دینا، ایک چینج لانا، اور وہ چینج کس خاص سٹینڈرڈ پر ہونا چاہیے، وہ ہے اسلام۔ اور اپنی ذات میں جو چینج لانا ہے، یہ چینج کا مطلب میں یہ چینج کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ اب ہم غفلت کے خواب میں ڈوبے ہیں، اس لیے اس سے نکلنا دراصل ایک چینج ہے، اور یہ چینج اصل میں ایک انقلاب ہے۔ تو انقلاب شروع ہوتی ہے سب سے پہلے خود سے۔ ہم یہ جو وبائے عام آج ہر کسی میں ہے اور کوئی بھی اس سے بچا نہیں رہا، خواہشات نفس، اس نفس کے دلدل سے نکلنا ہے، اس نفس کو مسلمان کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے آپ پر وہ سب قوانین لاگو کرنے ہیں جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کی۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرنا ہوگا، قرآن مجید کو سمجھنا ہوگا، اور قرآن مجید کو اپنی زندگی کے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہوگا۔ کیونکہ قانون یہ ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پریچ اسلام ناٹ بائی یور ورڈز بٹ بائی یور ڈیڈز۔ جب بھی آپ اسلام کو پھیلانا چاہتے ہیں، اسلام کو آگے لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، ایز این اسلامک پریچر، اور ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ جو نیک کام یہ خود کرتا ہے اسے اوروں تک پہنچانا چاہیے۔ تو جو بھی کام آپ اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں گے اسے آپ نے اوروں کو پریچ کرنا ہے۔ اب ایک نیکی کا کام آپ نے خود امپلیمنٹ نہیں کیا اور اوروں کو اس کی ترجیح دی، اس اوروں کو پریچ کیا، تو قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا۔ تو اہم بات ابھی یہی ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو سمجھنا ہو، کیونکہ قرآن از دا کمپلیٹ کوڈ آف لائف، کمپلیٹ وے آف لائف، کمپلیٹ گائیڈنس ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم سمجھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی قربانیاں دی۔ تو انہی قربانیوں کو ہم جانیں گے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم اسباق لیں گے، اسے سمجھیں گے، اور اپنی زندگیوں میں روشنی لائیں گے،
اپنی زندگیوں کو آراستہ دیں گے، اور اب جس اندھیروں اور گمراہی کے اندھیروں میں ہم بھٹکے ہوئے ہیں اس سے اپنے آپ کو نکالیں گے۔ تو اسلام کو سمجھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ ان سب مسائل اور ان سب معاملات کا حل اسلام ہے، اور اسلام کو سمجھنا چاہے وہ بوڑھا ہے چاہے وہ نوجوان ہے، ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں متحد ہونا، چاہے ہمارے نظریات جیسے بھی ہوں، چاہے ہم جس فرقے بھی ہو، لیکن اگر دشمن باہر سے ہم پر حملہ کرتا ہے تو ہمیں ایک ہی متحد ہو کر وار کی طرف جانا ہے۔ ہمیں ایک ہی ہو کر، ایک ہی امت کی شکل اختیار کر بنگلہ دیش سے لے کر موراکو تک ایک ہی خلیفہ کے ماتحت خلافت کا نظام قائم کرنا ہوگا۔ اور ان گمراہوں اور یہ جو گمراہی والے لوگ ہیں جو ہمیں گمراہی کی طرف دھکیل رہے ہیں، ان کا ہمیں سامنا کرنا ہوگا اور انہی کا ہمیں خاتمہ کرنا ہوگا۔ اور تیسری بڑی بات کہ قیامت کے دن جن مظلوموں کے بارے میں ہم سے حساب ہوگا، ان مظلوموں کا ساتھ دینا ہے ہمیں، چاہے ہم جس حال میں بھی کیوں نہ، چاہے میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، جو بھی ہوں، لیکن ہمیں معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنا چاہیے اور مظلوموں کا ساتھ دینا چاہیے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں، سوشل میڈیا ایک بڑا ہتھیار ہے، اس کو یوٹیلائز کرے، استعمال کرے، بائیکاٹ کیمپین چلائے، اور یہ اپنی جو فضول قسم کے ویڈیوز اور گانے شیئر کرتے ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ یا تو بائیکاٹ کرے اور یا اپنے آپ کو ریولوشن کی طرف لے جا کر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو نئے ہو کر بنا کر یا موڈیفائی کر کے اچھے کنٹینٹس دے، جس سے پتہ لگے کہ ہاں یہ مسلمان ہے، جس سے پتہ لگے کہ اسرائیل یہودیوں کو اس کا نقصان ہو رہا ہے اور اسی کا وہ بھگت رہے ہیں، اور انہی انجام تک ہمیں پہنچانا ہے۔ دوسری بڑی بات یہ ہے اور آخری بات یہ ہے کہ اپنے اندر چینج لانے کی کوشش کرے، نیک لوگوں کے صحبت میں رہے، اس سے آپ اپنے خواہشات پر بھی قابو پا سکتے ہیں۔ نیک لوگوں کی کمپنی آف گڈ پیپل، کمپنی آف بلیورز، ان کے ساتھ رہے، مسجدوں کی طرف رخ کرے، کیونکہ نماز مسلمان اور کافر کے درمیان پہچان ہے۔ تو نماز کو چھوڑے مت، صبح کی نماز پڑھنا شروع کر دے باجماعت، اور اپنی زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں لائیں۔ انشاءاللہ بہت ہی جلد اگر ہم ان سب باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو بہت ہی جلد ہم ایک ایسی مثبت، ایک ایسی تبدیلی لائیں گے